بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج 24 سال کی قدر و قیمت کیا ہے؟ 24 ایئرس، جس پر 4 سال اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ کوئی بھی آدمی 24 سال کے بعد کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے، 24 ایئرس کے بعد کچھ کرنے کا سوچتا ہے اور کچھ کرنے کی ہمت کرتا ہے۔ لیکن آئیے آج میں سناتا ہوں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو 24 سال میں وہ سب کچھ کر گئے کہ آج تک دنیا میں ان کا نام گونجتا رہا ہے اور آئندہ بھی گونجتا رہے گا۔ جینے والے بہت ہیں اور جیتے بھی بہت ہیں، گزرنے والے بہت ہیں اور گزارتے بھی بہت ہیں، لیکن بہت کم ہی وہ لوگ ہیں جن کو گزرے ہوئے صدیاں گزر جاتی ہیں، لیکن صدیوں کے گزرنے کے باوجود ہر گزرنے والا انہیں یاد کر کر کے گزرتا ہے۔ اس طرح بننے کی کوشش کریں، کچھ کرنے کی کوشش کریں یا کچھ کرانے کی کوشش کریں۔ ضروری نہیں کہ انہی کی طرح وہی کام کریں، لیکن اپنی جگہ جو بھی کرنا ہے کریں۔ میں آج آپ کو تاریخ اسلام کی ایک بہت ہی مشہور شخصیت محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ محمد بن قاسم جنہوں نے سندھ اور پنجاب کو فتح کیا، جن کا نام فاتحین با کمال کی لیسٹ میں ہمیشہ رہے گا۔ 72 ہجری 70 پر 2 ہجری طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا محمد بن حکم تھے جو ثقیف کے بڑے لوگوں میں سے تھے۔ 75 ہجری میں 70 پر 5 ہجری میں عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج بن یوسف ثقفی عراق کے والی بنے۔ حجاج بن یوسف اپنے چاچا قاسم کو بصرہ کے والی بنائے۔ یہ کون قاسم ہیں؟ انہی کے بیٹے محمد ہیں۔ اپنے چاچا قاسم کو بصرہ کی طرف منتقل کر کے ان کو وہاں کا والی بنایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ محمد بن قاسم بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ بصرہ کی طرف منتقل ہوئے۔ جب ان کے والد والی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس امراء، قائدین، اولاد تمام لوگ آتے جاتے ہوں گے، لہٰذا محمد بن قاسم کا بچپن امراء اور قائدین کے درمیان گزرا۔ حجاج بن یوسف نے واسط شہر کو فوج کے لیے منتخب کیا تھا، تو ان سب کے درمیان وہاں پر لشکر ہے، وہاں پر امراء ہیں، وہاں پر قائدین ہیں، ان تمام لوگوں کے درمیان محمد بن قاسم کی تربیت و پرداخت ہوئی۔ حتیٰ کہ 17 سال کی عمر میں مشہور و معروف قائدین میں سے آپ بھی ایک بن گئے۔ محمد بن قاسم بلاد سندھ کے متعلق بہت سنا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ علاقے یعنی سندھ کے علاقے مسلمانوں کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ 28 ہجری میں ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ ایک عرب کی کشتی جو جزیرہ یاقوت سے گزر رہی تھی، اس میں بعض مسلم عورتیں تھیں جن کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو ملک سیلان نے عرب والوں کو خوش کرنے کے لیے، عرب والوں سے تعلقات پیدا کرنے کے لیے اس کشتی میں کئی تحفے و تحائف، ہدیات، تمام چیزوں کو رکھ کے روانہ کیا۔ لیکن جیسے ہی وہ کشتی سندھ کے ساحلی علاقہ دیبل کے پاس سے گزر رہی تھی تو وہاں کے کچھ لوگوں نے اس کشتی پر قبضہ جما لیا۔ جب حجاج کو معلوم ہوا تو حجاج نے سندھ کے بادشاہ کو معلوم کرایا اور اس کشتی کو چھوڑ دینے کا مطالبہ کیا، لیکن سندھ کے بادشاہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کشتی کو کچھ چوروں اچکوں نے قبضہ کر لیا، یہ ہماری قبضہ کی ہوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں، بلکہ ڈاکوؤں نے، چوروں نے اس کشتی کو قبضہ کر لیا ہے۔ حجاج نے دیکھا معاملہ اس طرح ہے تو فوراً دیبل پر 2 حملے کرائے۔ ایک فوج عبید اللہ بن نبہان سلمی کی قیادت میں اور دوسری فوج بدیل البجلی کی قیادت میں بھیجا، لیکن دونوں حملے ناکام ہوئے، بلکہ دونوں قائدین بھی اسی جنگ میں، اسی حملے میں مارے گئے۔
حجاج کو اندازہ ہوا کہ سندھ والے اس کشتی اور ان عورتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہٰذا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج ہی کو بھیجنا پڑے گا۔ ان کی یہ حرکت اس سے قبل بھی ہو رہی تھی، یعنی جب کبھی کوئی کشتی میں مال وغیرہ لے جایا جاتا تو وہ لوگ اکثر لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو حجاج نے بلاد سندھ کو مکمل طور پر فتح کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کی نگاہ محمد بن قاسم پر پڑی، ان کو قائد بنایا گیا اور فوج تیار کی گئی، ساز و سامان جتنی بھی جنگ کے لیے میسر ہے، جن کی ضرورت ہے، تمام کو بھی تیار کیا گیا۔ لہٰذا 90 ہجری میں محمد بن قاسم 6000 فوج کے ساتھ عراق سے شیراز کی طرف آگے بڑھے۔ شیراز پہنچنے کے بعد وہاں 6000 مزید فوج ملایا گیا، کل 12000 فوج کو لے کر مکمل تیاری کے ساتھ محمد بن قاسم مشرق کی طرف آگے بڑھے، مکران پہنچے، نسپور کی طرف متوجہ ہوئے، پھر ارمائیل کی طرف، اس کے بعد دیبل پر بھی حملہ کیا گیا۔ دیبل کو فتح کرنے کے بعد بلاد سندھ کا محاصرہ کیا۔ اس طرح جو بھی علاقے تھے ان علاقوں پر فتح حاصل کرتے گئے، آگے بڑھتے گئے، بتوں کو توڑتے گئے، اسلامی شاعر کو گاڑھتے گئے، مسلمانوں کو بساتے گئے، مساجد تعمیر کراتے گئے، گویا کہ ایک دم نقشہ ہی بدل ڈالا اور انہیں اسلامی رنگ میں رنگ لیا۔ ہندوز کو اس کمسن قائد کی شجاعت و بہادری پر بہت تعجب ہوا۔ ایک قبیلہ تھا زت نامی، جو ہند کے وہاں کے بدو تھے، ان تمام قبیلے والوں نے اسلام قبول کیا اور ان میں سے 4000 لوگ محمد بن قاسم کے ساتھ فوج میں شامل بھی ہو گئے۔ چونکہ وہ وہیں کے باشندے تھے، وہاں کے علاقے ان کو معلوم تھے، وہاں کی زبان وہ جانتے تھے، تو ان سے ان فتوحات میں بہت ہی زبردست فائدہ ہوا، ان کا اہم کردار رہا ان فتوحات میں۔ وہاں سے بیرون کی طرف چلے، جو آج حیدرآباد کے نام سے موسوم ہے، انہوں نے صلح کی۔ وہاں سے آگے بڑھ کر راوت کے قلعے کو، پھر برہمناد کے قلعے کو، رور اور بہرور کو اپنے قبضے میں کیا۔ نہر بیاض سے ملتان تک پہنچے، اس پر بھی سخت جنگ کے بعد اس کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا اور سونے کی کئی کمیات کو حاصل کی۔ ان فتوحات کا سلسلہ آگے ہی بڑھتا رہا، حتیٰ کہ کشمیر کے حدود تک پہنچ گئے، گویا کہ 96 ہجری تک تمام بلاد سندھ کو فتح کر لیا، پنجاب کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ وہاں کے جو قبائل تھے، مید، جات، زت، یہ تمام لوگ آپ کو مرحبا کہنے لگے کہ انہوں نے ان تمام قبیلے والوں کو ہندوز کے قید سے آزاد کرایا تھا۔ عدل و کرم، تفکیر و تدبیر محمد بن قاسم سب میں بہتر انداز میں مانے جاتے تھے۔ آپ کی شجاعت و بہادری کی گواہی اپنوں نے بھی دی، غیروں نے بھی دیا، دوستوں نے بھی دیا، دشمنوں نے بھی دیا۔ ابھی محمد بن قاسم ہند کے حدود کی طرف آگے بڑھنے کا خیال ہی رکھتے تھے کہ نئے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا حکم آیا کہ وہ واپس عراق بلا رہے ہیں۔ واپسی کی تیاری کرنے لگے اور وہ جانتے تھے کہ یہ بلاوا ہلاکت کی طرف سے ہے۔ یہ ہلاکت اس لیے نہیں کہ انہوں نے کوئی غلطی کی تھی، بلکہ یہ ہلاکت حجاج بن یوسف کی طرف سے، جو انہوں نے کچھ سیاسی غلطیاں کی تھیں۔ تو سلیمان بن عبد الملک، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا، اس نے چاہا کہ اس کے متعلق جو بھی چیزیں ہیں تمام کو ختم ہی کر دیا جائے۔ جب آپ وہاں سے نکل رہے تھے تو آپ کو یعنی محمد بن قاسم کو ودا کرنے کے لیے بڑی جماعت غم و افسوس میں آئی تھی۔ صرف اہل عرب ہی نہیں بلکہ سندھ کے مسلمان، وہاں کے بوزی، وہاں کے برہمن لوگ بھی آنسو بہا رہے تھے اور ان کی چاہت تھی کہ وہ سندھ ہی میں رہیں۔ اگر خلیفے کی طرف سے کوئی خطرے کا اندیشہ ہو تو ہم تمام لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، یہاں تک وہ لوگ چاہ رہے تھے۔ لیکن محمد بن قاسم خلیفے کے حکم کو ٹھکرائے نہیں بلکہ وہاں سے واپسی کی راہ لی۔ محمد بن قاسم جب عراق پہنچے تو والی عراق صالح بن عبد الرحمن نے آپ کو سلاسل میں جکڑ کر واسط بھیجا۔ یہ حجاج سے دشمنی کے بنا پر تھا۔ وہاں کئی مہینوں تک آپ کو تکلیفیں دی گئیں، حتیٰ کہ 96 ہجری 90 پر 6 ہجری میں آپ انتقال کر گئے۔ محمد بن قاسم یہ وہ نام ہے جن کی شجاعت کے لیے انہی کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔